السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے لے کر 59 یعنی 43 اپ ٹو 59 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بہا دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی چیز، لذیذ چیز طلب کریں گے۔ وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت دونوں کے کچھ احوال بیان کیے ہیں جن کو پڑھ کر اور سمجھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کا اتنا برا حال بتایا جا رہا ہے کہ جس کا تصور کر کے ہی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ پہلی بات تو اشارہ فرمائی کہ زقوم کا درخت جہنم کے باسیوں کا کھاجا ہوگا، یعنی ان کا کھانا پینا اسی درخت سے ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نہایت کڑوا کسیلا درخت ہوگا جس کو کھانا بڑا مشکل ہوگا، لیکن مجبوراً جہنم کے باسی اسی کو کھائیں گے کیونکہ اور کوئی غذا ان کو نہیں ملے گی۔ اس کی کچھ تفسیر مولانا نے اپنی تفہیم میں حاشیہ نمبر 39 میں بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں اصل میں لفظ المحل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں، یعنی پگھلی ہوئی دات، پیپ، لہو، پگھلا و تارکول، لاوا، تیل کی تلچھٹ۔ یہ مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن اگر زقوم سے مراد وہی چیز ہے جسے ہمارے ہاں تھوہر کہتے ہیں تو اس کے چوانے سے جو رس نکلے گا اغلب یہی ہے کہ وہ تیل کی تلچھٹ سے مشابہ ہوگا۔ یعنی بہرحال یہ طے ہے کہ وہ کھانے کے اس دنیا میں تو کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہاں انہیں وہی دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور وہ مجبور ہوں گے اس کے کھانے پر۔ اور پھر پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اندازہ لگائیے آپ کے زندگی میں انسان کھولتا ہوا پانی پینے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن وہاں انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور وہ اسی پانی کو پینے پر مجبور ہوں گے کیونکہ اس سے بہتر پانی انہیں میسر نہیں ہوگا۔ تو وہاں کے کھانے پینے کا چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے جو بیان کی جا رہی ہیں کہ اندازہ رہے کس قدر تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اس کو پکڑو، ان کو، یہ مجرم ہے، ان کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ، ان کو یعنی گہرے درجے میں ان کو لے جاؤ بالکل۔ اور پھر یہی کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ بھی انڈیلو تاکہ ان کو مزید تکلیف پہنچے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ چھکو، تم بہت بڑے آدمی تھے دنیا میں، بڑے سردار تھے، بڑے شیخ تھے، بڑے طاقتور تھے، اور سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات تم نے اپنے آپ کو خدا کے برابر بھی سمجھ لیا تھا، تو دنیا تمہارے
گن گاتی تھی، تمہاری دنیا تمہاری پوجا کرتی تھی، تو اب تم جیسے عزت دار آدمیوں کی اب یہی سزا ہے کہ اس طرح کے کھانے کھاؤ، اس طرح کا پانی پیو، اور پھر تمہارے سر پہ بھی یہی کھولتا پانی اڈیلا جائے گا، چکھو اس میں عذاب کا مزہ۔ اور کہا جائے گا کہ تم لوگ اس میں شک رکھتے تھے، جب ہمارے رسول یہ تم سے بیان کرتے تھے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جو مجھے ان جرائم کی سزا ملے گی، تو تم لوگ رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کتابوں کو جھوٹا سمجھتے تھے جو ہم نے نازل کی تھی۔ تو یہ حال ہوگا جہنمیوں کا، دوزخیوں کا۔ تو اس کا تصور کر لینے سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بھیانک انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس برے انجام سے۔ اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے حال جو جنت میں ہوں گے۔ جنت بڑی ہی امن کی جگہ ہوگی، آشتی کی جگہ ہوگی، رہائش کے لیے بہترین جگہ ہوگی، اور وہاں باغ ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے تم کو بہترین سے بہترین جنتیوں کو لباس دیا جائے گا، بڑے آرام سے، ٹھاٹھ سے، شان سے، جو دنیا میں انہیں میسر نہیں تھی، وہ شان اور وہ ٹھاٹھ ان کو وہاں ملیں گے۔ پھر جو کنوارے ہوں گے ان کو وہاں خوبصورت عورتوں سے ان کا بیاہ کر دیا جائے گا، اور جس کو حور عین کہا گیا ہے، عربی میں حور عین کہا گیا ہے، یعنی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں، ان سے بیاہ کر دیا جائے گا ان کا، اور وہ جو چیز چاہیں گے طلب کریں گے وہ ان کو میسر آ جائے گی۔ اور پھر یہ آرام کی اور عیش کی زندگی یہ ہمیشہ کی ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، کیونکہ موت ختم ہو چکی ہوگی، انہیں اب موت آنے والی نہیں ہوگی، یہ زندگی ان کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ اس بات پہ کسی کو غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اعمال کی وجہ سے اور نیک کاموں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نیکیاں ضرور اس کی شمار ہوں گی، حساب میں آئیں گی، اور یہ سبب بنیں گی اس کے لیے جنت کا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی شامل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سے ایسے گناہ معاف کر دیے ہوں گے جو اگر حساب میں لیے جاتے تو شاید پھر ہمیں جنت نصیب نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسے نیک لوگوں کا جو نیک نیتی سے نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان کو حساب سے ساقط کر دے گا، نکال دے گا حساب سے۔ تو یہی اللہ کا فضل ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی۔ اور آخر میں ارشاد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے کیونکہ تمہاری زبان بھی عربی ہے، تمہاری قوم کی زبان بھی عربی ہے جس سے تم مخاطب ہو، تاکہ تم کو اس کتاب کو سمجھنے میں نہ تمہیں کوئی دقت ہو، نہ اس قوم کو کوئی دقت ہو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ہمارا کام جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کر چکے، تمہیں بھی بھیج چکے، یعنی رسول بھیج چکے، کتاب بھی بھیج چکے، یعنی قرآن بھی نازل کر چکے۔ اب یہ بھی منتظر ہیں کہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور تم بھی انتظار کرو کہ دیکھیں کس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔